عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی کہ عاشق اب اس کے بعد جلسے کو ہم آگے لے چلتے ہیں، وقت نہیں ہے اور بس مختصر سے وقت میں حضرت کو بلانا چاہوں گا، اور حضرت سے یہ میری مراد ہے کہ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیں اور اپنی نصیحت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اب اس کے بعد جس سے میری مراد ہے وہ اپنے بیانات اور اپنی آواز اور اپنے لب و لہجے کے بہت خاص ماہر ہیں، ان سے میری مراد ہے حضرت مولوی محمد صفوان صاحب جو تمبور ضلع سیتاپور سے تشریف لائے ہیں۔ ان سے میری مراد ہے کہ وہ مائک پر آئیں، ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال اس شعر سے کرتے ہیں کہ مہارت جس کے فن میں ہے ریاکاری نہیں کرتا، مہارت جس کے فن میں ہے ریاکاری نہیں کرتا، اور حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا، اور شمشیریں چاہے جتنی لیاؤ اور فوج چاہے جتنی لگا لو، شمشیریں چاہے جتنی لیاؤ فوج چاہے جتنی لگا لو، اور حوصلہ مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا۔ حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں، مرتبہ عالی شان رکھتے ہیں، حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں، مرتبہ عالی شان رکھتے ہیں، دل میں ہے لا الہ الا اللہ، ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ حضرت مولوی محمد صفوان صاحب مائک پر آئیں اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج اس جلسے کا آغاز کیا گیا، ہم ناچیز کو اس جلسے میں بلایا گیا، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اپنے صدام بھائی نظامت کر رہے حضرت محمد عثمان صاحب جو بہرائچ سے ہم سب سامعین کے دل کو بہترین انداز سے پروگرام کو بڑھانے کے واسطے آئے، ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار، اور ہمارے مومن بھائی اور بہت سارے علماء کرام، مولانا محمد مستقیم صاحب، اور فہرست بہت لمبی ہے، ہم کب تک نام گنائیں گے۔ اس جلسے کا آغاز کیا گیا، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسے متبرک و مبارک لوگوں کے سامنے آج ہماری حاضری ہوئی۔ اب ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے بیانات کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ قرآن نے سب سے پہلے عما یتساءلون پارہ نمبر 30 کو کھول کر دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اس میں بیان کر دیا ہے۔ کافروں کو بتایا قل یا ایھا الکافرون، بہت واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی ان لوگوں سے فرما دو کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم نہیں عبادت کرو گے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو الگ فرمایا، مومنوں کو الگ فرمایا۔ آج ہمارے جماعت، آج ہمارے لوگ، آج ہمارا طبقہ اس بنیاد پر آ گیا ہے کہ آج کافروں کو درجوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ آج کا مومن، آج کا مسلمان ان کافر سے بھی گرا گزرا ہوا ہے، کہ آج
اگر دیکھا جائے تو کافروں کے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو آج مسلمان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تواضع انکساری ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ آج مسلمان اپنے آپ کو اس بنیاد پر لے آیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے کہ ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو تو پڑھتے ہیں، ہم دل سے اس پہ اقرار کرتے ہیں، پھر بھی اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب پوچھے گا کہ تو بتا اس دنیا میں اس روئے زمین پہ آیا، میں جس کو اس میں بھیجا تھا، بتا اس دنیا میں کون سا عمل کر کے آیا؟ بھائی بتاؤ نا، کون سا عمل کر کے آیا؟ کیا ہم بتائیں گے؟ کیا ہم بولیں گے؟ ہمارے منہ سے کچھ نکلے گا؟ پوچھ لے گا اللہ ہمارا رب پوچھ لے گا میں نے تجھے دو ہاتھ دیے تھے بھائی، دو ہاتھ ہے نا میرے پاس، ہم سب کے پاس دو ہاتھ ہے، دیکھ لو، میں نے اللہ کہے گا ہم نے تمہیں دو ہاتھ دیے تھے میرے بھائی، بتاؤ کسی غریب کی مدد کی؟ کسی غریب کی مدد کی؟ ہم نے تمہیں دو پیر دیے تھے تاکہ تم خدا کی عبادتوں کے لیے مسجدوں میں جاؤ، ہم نے تمہیں عقل دی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو، کیا تم نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا ہو تو یاد رکھو پھر وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں ہم سب کو ڈال دیا جائے گا اور ہمارے منہ سے چیخ نکلے گی، ہم چیخیں گے، چلائیں گے کہ اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، اے اللہ مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، اللہ کی قسم میں اس دنیا میں جا کر میں تیری اطاعت کو فرما برداری بجا لاؤں گا، میں اس دنیا میں جا کر وہ سارے اعمال کروں گا، میں اس دنیا میں جا کر وہ سارے کام کروں گا جو تو نے مجھ سے کہا تھا، جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کوئی موقع نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس دنیا میں رہ کر دین کا کام جتنا کر سکو کر لو، اس دنیا میں رہ کر نیک عمل جتنے کر سکتے ہو کر لو، وہاں پر تو صرف حساب اور کتاب ہوگا۔ اس دنیا میں رہنے والا انسان، اس سے ہر ایک سوال کا جواب دینا مشکل ہوگا، اس سے کچھ بھی پوچھا جائے گا، اس سے کچھ بھی کہا جائے گا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، اے میرے رب مجھے کیا معلوم۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ جب کسی کو عزت دینا چاہوں، اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسے ذلیل کر سکے۔ میرا رب کہتا ہے کہ جب میں کسی کو عزت دینا چاہوں، اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسے ذلیل کر سکے، اور جب میں کسی کو ذلت دینا چاہوں تو اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسے عزت دے سکے۔ میرے محترم، میرے عزیز، اس دنیا میں بہت سارے اعمال، بہت ساری بدکاریاں، بہت سارے بدفعل ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری ایسی خرابی پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جس سے انسان کی روح خود لاحال پڑتی ہے کہ آج انسان کے ہاتھوں سے وہ بدفعلی ہوتی ہے کہ آج انسان اپنے آپ کو اس بنیاد پہ لے کر کھڑا ہو گیا ہے کہ آج انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہمارا رب ہم کو کھلاتا ہے، پھر بھی ہمارا رب ہم کو روزی دیتا ہے۔ جب پرشش ہوگی تو یہ دکان جائیداد کوٹھیاں کپڑے وغیرہ کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس، قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور جانتے ہیں جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے آواز لگانے والا کیا لگاتا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لگاتا ہے نا؟ ہم لوگ سب آواز لگاتے ہیں، اس مردے کو آگاہ کرتے ہیں کہ اے انسان جو تو آج قبر میں جا رہا ہے، اے انسان جو تو اس مٹی کے اندر جا رہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کیا ہم اس کو بتا رہے ہیں؟
اللہ کہتا ہے کہ انسان میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، کہ انسان میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اور آج تو مٹی میں جا رہا ہے، اور ایک دن تجھے مٹی میں لوٹایا جائے گا، اور ایک دن میں تجھے اسی مٹی سے اٹھا لوں گا۔ کیا ہوگا؟ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کا ساز و سامان سب بیکار ہے، یہاں کا آرام سکون ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک چیز، ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ایک آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں وہ سارے کام پوچھے جائیں گے جو ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ ہم آرام کی بنیاد پہ ہیں، ہم اگر ذلت کی بنیاد پہ ہیں، ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں سب پتہ نہیں ہم پوچھا جائے گا۔ ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اللہ کرے وہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں وہ بیٹھ جائے۔ وہ ایک ایسے بدکار لڑکے کا ہے، وہ ایک ایسے بدفعل لڑکے کا ہے جو آخر میں ایمان لے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ حسن بصری کو سب لوگ جانتے ہیں، رابعہ بصرہ کتابوں میں واضح طور سے ایک ایسی شاگردہ تھی، اور حسن بصری ایسے استاد تھے کہ ان کے اندر ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہی آرزو وہی تمنا عطا فرمائے۔ ہوا یوں کہ حسن بصری کی ایک شاگردہ ہوا کرتی تھی جو بہت بچپن سے ان کے پاس پڑھا کرتی تھی، بہت بچپن سے پڑھا کرتی تھی، اور چھوٹے سے ان کو وہی پرورش، وہی پر پڑھتے ایک مقام آ گیا کہ لڑکی جب چھوٹی ہوتی پڑھتے ایک ایسے عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئی تو اس کے والدین نے اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد اسی لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب دیکھو، اس لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد جب تک وہ اپنی ماں کے آغوش میں رہا، جب تک وہ اپنے ماں کے دربار میں رہا، جب تک وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں رہا، نیک رہا، اچھا رہا، اچھے اعمال والا رہا، اور اچھی باتیں کرنے والا رہا۔ اور اس دنیاوی کے بعد ایک اور دنیا کی آتی ہے، باہر کی دنیا، جس پر بچے کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے دوستوں سے ملنا ہوتا ہے۔ ایسے وہ اپنے دوست سے ملا، اور اس کے دوست بدفعلی میں مبتلا تھے، برے کام میں مبتلا تھے، کرتے وہ بھی انہی کی طرح ہو گیا، جب وہ انہی کی طرح ہو گیا، اب اس کے اندر شراب پینا، جوا کھیلنا، لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا، وہ ساری بدفعلی آ گئی جو ایک برے شخص میں پائی جاتی تھی، وہ سب اس کے اندر پا گئی۔ اب اس کی ماں بہت پریشان کہ اے میرے بیٹے تو چھوڑ دے ان کاموں کو، توبہ کر لے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ توبہ کو پورا کرنے والا ہے، تو اگر توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کر لے گا اور تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ میرا بیٹا تو ایمان لے آ، میرے بیٹے تو اللہ کو راضی کر لے، میرے بیٹے تو اللہ کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوش ہو جائیں گے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا۔ وہی شاگردہ اپنے استاد کے پاس، حسن بصری کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرے استاد اس کو کچھ نصیحت کر دو، یہ میرا بیٹا بہت بگڑا ہوا ہے، اس کو کچھ نصیحت کر دو، یہ دین کے راستے پر آ جائے۔ وہ کہتے ہیں، وہ کرتے نصیحت، جب وہ نہیں مانتا تو کہتے لے جاؤ، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ توبہ قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اگر یہ توبہ قبول کر لے گا تو یہ بہت ان کاموں میں سے ہو جائے گا جو اس کو پسند نہیں۔ اب ہوا کہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، ایک ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا کہ چارپائی میں پڑ گیا، اور چارپائی میں پڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی،
اٹھنے کی توفیق نہیں دی، اب وہ کہتا ہے کہ اے میری امی جان، اب وہ کہتا ہے اے میری امی جان، اے میری امی جان، ان کو بلا لائیے۔ کن کو بلا لائیے؟ حسن بصری کو بلا کے لائیے۔ اے میری امی جان، حسن بصری کو بلا کے لائیے، میں ان کے سامنے توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ماں تو جانتی ہے، ماں کا دل موم ہوتا ہے، وہ دوڑتے ہوئے حسن بصری کے پاس جاتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، آواز آتی ہے، کون؟ شاگردہ کہتی ہے کہ میں ہوں، نام بتاتی ہے اپنا، دروازے سے کہتے ہیں، آواز آتی ہے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ آپ آ جائیں، وہ آپ کے سامنے توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے سامنے ایمان لانا چاہتا ہے، وہ اللہ کو ماننا چاہتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا ایسا ہے، تیرا بیٹا ایسا ہے کہ وہ ایمان نہیں لا سکتا، تیرا بیٹا ایسا ہے کہ وہ بدفعل کرتا ہے، تیرا بیٹا اب سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ دوپہر کا وقت ہو، حسن بصری اپنے آرام گاہ میں آرام کرنے کے لیے سو گئے، ادھر ماں مایوس ہو کر گھر واپس ہو گئی۔ جیسے ہی اپنے دروازے پہ پہنچی، بیٹا چارپائی پہ لیٹا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دیکھتا اپنی ماں کو کہ ماں خالی ہاتھ واپس آ گئی ہے، حسن بصری اس کے ساتھ میں نہیں آئے۔ وہ کہتا، وہ سمجھ گیا کہ میری بدفعلی کی وجہ سے آج اللہ کا ولی میرے دربار پہ آنے سے ٹوٹ گیا، آج اللہ مجھ سے ٹوٹ گیا، آج اللہ کا ولی مجھ سے ٹوٹ گیا، اللہ کا ولی مجھ سے ٹوٹ گیا۔ اب دیکھو اصلی معاذرہ تو اب شروع ہوتا ہے، اہم معاذرہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے میری ماں، میرے مرنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، اے میری ماں، میرے مرنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، جب میں مر جاؤں، جب میری روح پرواز کر جاوے، جب میری روح اس جہاں سے اس جہاں تک پرواز کر جائے تو میری اس گردن میں اپنے روپٹے کو باندھ دینا اور میری اس چارپائی کو اس آنگن میں اس طرح گھسیٹنا جس طرح کتے کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکا کہتا ہے جو بدفعلی میں مبتلا تھا، وہ لڑکا کہتا ہے میری ماں، میری روح جب پرواز کر جاوے، میری اس گردن میں روپٹے کو باندھ دینا اور مجھے میری اس لاش کو، میری اس چارپائی کو اس پورے آنگن میں اس طرح گھسیٹنا جس طرح ایک کتے کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بیٹے کی روح پرواز کر گئی، بیٹے کی روح پرواز کر گئی، خالق اللہ سے مل گئی۔ اب ماں کو جو وصیت کی گئی تھی اسی کے مطابق وہ کر نہیں پائی تھی، روپٹا بیٹے کے گلے میں باندھا ہی تھا، اتنے ہی دروازے پہ دستک لگتی ہے، آواز آتے ہے، کون؟ کہتے ہیں حسن بصری۔ ماں کہتی ہے اب آپ کیوں آئے؟ میرا بیٹا تو اس جہاں سے دوسرے جہاں چلا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، میں جس وقت تو میرے گھر پر آئی تھی، میرے آرام کرنے کا وقت تھا، میں آرام کرنے کے لیے اپنے آرام گاہ میں لیٹا ہوا تھا، میری نیند لگ گئی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خیالات میں آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں حسن بصری، یہ حسن بصری تو ایک میرا ولی ہو کر، اے حسن بصری تو ایک میرا ولی ہو کر ایک ولی کی جگہ سے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدفعل بدکار کو ولی بنا دیا۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی دنیا کی عزت دینے والا ذلیل نہیں کر سکتا، اور جب ذلت دینا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وہ ولی ہو گیا، نماز جنازہ پڑھایا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جتنے بھی بدفعل کرتے ہیں، جتنے بھی بدکاریاں کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نہ جانے ہمارے کس اعمال سے، کس فعل سے ہم سب کے دل کی تمنا کو پوری کر دے اور ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔